بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. سورہ مبارکہ الحمد کی آخری دو آیات پروردگار عالم اپنے اس کلام میں دعا کا سلیقہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے وہ اللہ ہی بتائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں تو مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہے کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مجھے تو ڈھنگ نہیں آتا یا اللہ تجھ سے بات کرنے کا۔ تیرا مقام اور تیری حیثیت اور تیری عظمت اور تیری بڑائی اور تیری کبریائی اس درجے پر ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تجھ سے کیسے بات کروں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یا اللہ بتائے کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے، یا وہ بتائیں کہ جو اللہ کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ان عدیہ، ان مناجات کا سہارا لینا ہوگا کہ جو انہوں نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، وہ دعائے کمیل ہو، وہ دعائے صبا ہو، وہ دعائے جوشن کبیر ہو، وہ مناجات 15 ہو، وہ مفاتیح الجنان کی عظیم اور حسین دعائیں ہوں، یا صحیفہ سجادیہ کی 54 سے زیادہ دعائیں ہوں، یا صحیفہ فاطمیہ کی دعائیں ہوں، یا صحیفہ علویہ کی دعائیں ہوں، یا حسین ابن علی کی دعائے رفع ہو، یا امام سجاد کی دعائے رفع ہو۔ ہمیں اہل بیت نے جس انداز سے اللہ سے بات کرنے کا ڈھنگ عطا کیا ہے، وہ جو معرفت کا ایک سمندر ہے، وہ جو مفاہیم کا ایک گہرا سمندر ہے، وہی بہتر ہے کہ ان الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کیا جائے۔ اور پھر یہ چوتھا سال ہے میں اپنی طالب علمی اور اپنی کم علمی اور اپنی کم بضاعتی اور احساس ناتوانی کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں سورہ مبارکہ الحمد کے ان آخری دو آیات کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان دو آیات پر اس عشرے میں غور کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ ڈھنگ عطا کر رہا ہے، اللہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ عطا کر رہا ہے۔ بات بھی اس سے کرنی ہے تو اجتماعیت کے ساتھ کرنی ہے۔ خبردار اکیلے نہ آنا میری بارگاہ میں، خبردار اکیلے رہنے والوں کو میں ویسے ہی پسند نہیں کرتا، تنہا رہنے والوں کو میں ویسے ہی دوست نہیں رکھتا، میں تو اجتماعیت کو پسند کرتا ہوں، میں تو تمہیں جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں اپنی بارگاہ میں ایک اجتماع کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ہاتھ بھی ویسے جماعت کے اوپر ہی ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ بھی انہی کے اوپر ہے کہ جو مل کر رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ صحرا میں جانور چرانے کے لیے نکلے ہیں، ان کا ایک چوپایا کچھ علیحدہ علیحدہ دوڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اس کی طرف بڑھے، جب اس کی جانب بڑھنے لگے تو شاید وہ اپنی حیوانیت کا ثبوت دے رہا تھا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا وہ بھاگ رہا تھا، دور ہو رہا تھا حضرت موسیٰ سے۔ ہمیشہ کوئی قریب آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نقصان ہی پہنچائے گا، بعض اوقات قریب آنے والے پیار بھی تو کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے جا پہنچے تو حضرت موسیٰ شاید مجھ جیسا کوئی ہوتا تو شاید لکڑیاں توڑ دیتے اپنا غصہ اتارنے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے اوپر شفقت سے یہ جملے اس کے لیے کہے، تجھے نہیں پتا کہ اکیلے رہنے کا نقصان کیا ہے اور مل کے رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو جب تنہا رہے گا تو تجھے بھیڑیا کھا جائے گا، اور جب تو سب کے ساتھ رہے گا تو دشمن تو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے سوچے گا۔ ہمیشہ مل کر رہو، اجتماعیت کو ترجیح دو، جماعت کو اولویت دی جائے،
मिल कर रहना अल्लाह को पसंद है। लिहाजा आयत क्या कहती है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ सीगा जमा का है, हमें सीधे रस्ते पर कायम रख, मुझे नहीं हमें। यानी अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है तो इज्तिमाई दुआ करनी है, जमात के साथ हाजिर होना है। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।